ہم شروع کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ تمام برادران اور خواہران کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ پھر اس علمی اور تربیتی کلاس میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو ایک بہت ہی مفید کلاس برگزار کرنے کی توفیق عطا کریں۔ خدا کی بارگاہ میں اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ ہم سننے والے اور سنانے والے دونوں کے لیے ایک مفید گفتگو اور مفید کلاس برگزار کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ دین فطری سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، تو آج ابتدائی نکات اور مقدماتی باتیں آپ کی خدمت میں ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کلاس اور اس گفتگو کا عنوان ہے دین فطری۔ تو دین فطری کہا تو قرآن میں آیا یہ کلمہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں مقدماتی جو گفتگو ہوگی اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ روم آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم کے ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پس یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت کا محور اور مرکز یہ ہے کہ انسان اپنی پوری توجہ کا محور، اپنی پوری توجہ کا مرکز اپنی فطرت کو قرار دے، کیونکہ فطرت تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، اس فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، یہی محکم دین ہے۔ یعنی دین حقیقت میں سمجھنے کے لیے انسان کی فطرت کی طرف توجہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن خود آیت کے آخر میں بھی اشارہ ہوتا ہے وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اپنی کامیابی کے لیے، اپنی سعادت کے لیے، اپنی نجات کے لیے کس چیز کو اپنی توجہ کا مرکز اور محور قرار دینا ہے، اس کی طرف بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ بس اس آیت سے یہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے انسان کی کامیابی کے لیے انسان اپنی فطرت کو، اپنی اصلیت کو، جس فطرت پر پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے، اپنی فطرت، اپنی توجہ کا مرکز قرار دینا چاہیے۔ آپ برادران و خواہران کی خدمت میں فطرت کی ایک دو خصوصیات، جب ہم فطرت کی بات کریں گے تو فطرت کی چند خصوصیات ہے۔ مثلا یہ کام فطری ہے یا نہیں، یہ بات فطری ہے یا نہیں، یہ صفت فطری ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے بھی استعمال کیا ہوگا کہ میری فطرت اس چیز کو قبول کرتی ہے، یا کبھی ہم کہتے ہیں میری فطرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آیا ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو فطرت تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، لہٰذا فطرت کی چند ایک خصوصیات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ایک فطرت جو ایک نوع کے تمام افراد میں پائی جائے، اگرچہ وہ کیفیت، شدت و ضعف کے اعتبار سے متفاوت ہو۔ بس فطرت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صفت اور یہ کام اور یہ خصوصیت انسان کے تمام افراد کے درمیان مشترک ہو۔ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے درمیان مشترک صفت کا نام فطرت ہے۔ بس ہر انسان کی فطرت الگ الگ نہیں ہوگی، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری خصوصیت، فطری امور ہمیشہ سے ثابت اور ناقابل تبدیل ہوتے ہیں۔
جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہوا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اس فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، بس فطری امور میں بھی کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے، فطری امور ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغییر ہوتے ہیں۔ مثلا فرض کریں انسان علم کو پسند کرتا ہے، خب علم کو پسند کرتا ہے تو چاہے وہ حضرت آدم کے زمانے میں رہنے والا انسان ہو، چاہے ابھی کے زمانے میں رہنے والا انسان ہو، چاہے بعد میں آنے والا انسان ہو، کبھی کوئی انسان آپ کو یہ نہیں ملے گا ہمیں جہالت اچھی لگتی ہے، جہالت ہمارے لیے پسندیدہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہے گا۔ بس فطری امور کی دوسری خصوصیت اور دوسری علامت یہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تغییر ناپذیر ہے۔ 3، فطرت کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے فطری امور قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود انسان کی خلقت کا حصہ ہے، خود انسان کی اصلیت کا حصہ ہے، انسان کی تخلیق کا حصہ ہے، لہذا تعلیم و تعلم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 علامتیں بہت ہی آسان ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں ہم دین فطری کی بات کریں گے، آیا دین فطری ہے یا نہیں ہے، یا دین کی تعلیمات فطری ہے یا نہیں ہے، تو ہماری اس وقت کی گفتگو میں اس بات کو تولنے کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہوگا وہ معیار یہ 3 خصوصیتیں ہیں، یعنی تمام انسان کے تمام افراد میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، یہ قابل تبدیل و قابل تغییر ناپذیر ہے یا نہیں۔ تیسری خصوصیت تعلیم و تعلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہم فطری امور سے غافل ہو جاتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کسی بہت خوبصورت منظر کو دیکھنے کی وجہ سے یا کسی کھیل یا ڈرامے کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پیاس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک آ کر اس کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی فطرت جب بیدار ہو جاتی ہے تو اپنی ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ 3 خصوصیتیں فطری امور کی خصوصیات میں سے۔ اگلا نقطہ یہاں پہ یہ ہے انسانی فطرت کے 2 پہلو ہیں، ایک فطری آگاہی، یعنی کچھ فطرت کے ایک پہلو اس کی آگاہی سے متعلق ہے، اس کی شناخت سے، اس کی معرفت سے متعلق ہے، یعنی معرفت کے بعض پہلو انسان کے فطری ہے جو سیکھے بغیر انسان کے پاس موجود ہے۔ کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی استاد کے پاس زانو یا تلمذ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہی انسان اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ مثلا اصل امتناع تناقض، امتناع تناقض یعنی کیا مطلب؟ دو متناقض کا صحیح ہونا۔ مثلا ابھی آپ کے سامنے آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کے سامنے آپ کے موبائل ہے، ابھی آپ کہیں میرے سامنے یہ موبائل ہے بھی صحیح ہے، نہیں ہے بھی صحیح ہے، یہ بچہ بھی کہے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یا آپ موبائل آپ کے پاس ہے یا موبائل آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ یا اسی طرح اصل علیت، انشاءاللہ بعد میں ہم گفتگو کریں گے خدا شناسی سے متعلق، تو وہاں پہ یہ چیز کام آئے گی۔ اصل علیت ہے، اصل علیت یعنی کیا مطلب؟ ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ معلول خود سمجھ میں آ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے معلول کے لیے علت کی ضرورت ہے، معلول علت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی استاد آ رہی ہے، الحمدللہ۔
خب ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی معلول کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علم ایک فطری علم ہے، یعنی کسی سکول میں جانے کی، کسی استاد کے پاس جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہر انسان چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، اگر وہ انسان جی، اگر وہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو کہ معلول یعنی وہ موجود جس کا وجود کسی اور سے ملا ہے، اور کسی اور سے ملا ہے تو اسی کو ہم علت کہتے ہیں۔ بس یہ فطری آگاہی ہے۔ دوسرا پہلو فطری رجحانات و میلانات ہے، جو ہر فرد کی خلقت کا تقاضا و لازمہ ہے۔ یعنی ہر انسان، جیسے ہم نے 3 خصوصیتیں بتائی تھی نا، تو ہر انسان کی فطرت کا تقاضا اور لازمہ یہ ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے۔ کمال دوستی کا احسان انسان کا سب سے بنیادی میلان اور فطری جذبات سمجھا جاتا ہے۔ یعنی تمام انسان، چاہے وہ حضرت آدم کے زمانے میں رہتا ہو، چاہے ابھی ہمارے زمانے میں رہتا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ افریقہ کے کسی جنگل میں بھی رہتا ہو، تو اس انسان سے یہ کہیں آپ کمال آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، تو وہ بھی یہ کہے گا مجھے کمال اچھا لگتا ہے، مجھے کمال سے محبت ہے، کمال سے عشق ہے، کمال سے دوستی ہے۔ لیکن ہاں، کمال خود ہے کیا، اس میں انسان کو اشتباہ ہو سکتا ہے۔ پس کمال دوستی انسان کی فطری رجحانات میں سے ہے، فطری میلانات میں سے ہے۔ دیکھیں خواہران گرامی اور برادران عزیز، یہ باتیں بہت ہی مقدماتی باتیں ہیں، بعد میں ہم دین فطری کے مختلف موضوعات سے گفتگو کریں گے تو یہی باتیں وہاں کام آئے گی۔ ہم مثلا اخلاقی گفتگو میں کہیں گے یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، فطری رجحان عدالت کی طرف ہے، فطری رجحان ظلم کی طرف نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ معیار آپ کو کام آئے گا۔ لہٰذا اگر ہر فطرت بشر کے لیے خدا کے سلسلے میں ایک قسم کی شناخت ثابت ہو جائے کہ جس کے حصول کے لیے تعلیم و تعلم کی ضرورت نہ ہو، تو اس سے فطری خدا شناسی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمام انسانوں میں خدا کی طرف توجہ اور اس کی پرستش کے میلانات اور اس کی پرستش اور عبادت کے میلانات ظاہر ہو جائیں تو اس سے فطری خدا پرستی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں 2 قاعدے آپ کی خدمت میں ہم نے بتا دیے، ان 2 قاعدوں کے مطابق خدا شناسی بھی فطری ہے اور خدا پرستی بھی فطری ہے۔ بس خدا شناسی کے فطری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و وجود خدا سے آشنا و آگاہ ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے وجود میں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے تو وہ خدا سے آگاہ اور خدا سے آشنا ہے، اور اس کی روح میں خدا شناسی کی فطرت موجود ہے جس سے رشد و کمال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز آپ میں ہے، اصل بیج آپ میں ہے۔ اب اس بیج کو پروان چڑھانا مزید ہمارا کام ہے۔ لیکن یہ فطرت عام ہے، تمام انسانوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ فطرت عام افراد میں اس حالت میں نہیں کہ انہیں کلی حیثیت سے تفکر اور عقلی استدلالات سے بے نیاز کر دے۔ لذا اصل میں خدا پرستی اور خدا شناسی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس فطری حص کو یا اس فطری آگاہی کو یا اس فطری رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے، رشد دینے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے ہمیں عقلی اور فکری استدلالات کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک نقطہ تھا خود فطرت کے بارے میں، فطرت سے کیا مطلب ہے اور فطرت کی خصوصیات کیا ہے اور فطرت کے کتنے پہلو ہے، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، کیونکہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے دین فطری۔ فطرت سے متعلق
چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، تو دین سے متعلق چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ دین عربی زبان میں اطاعت، یعنی کسی کے سامنے اطاعت کرنا، یا جزا و سزا یعنی کسی عمل کے بدلے میں عوض دینا، اس معنی میں بھی دین استعمال ہوتا ہے۔ جناب مفردات راغب کے مالک نے لکھا ہے، استعیر للشریعۃ یقال اعتبارا بالطاعۃ والانقیاد للشریعۃ۔ شریعت اور مذہب کے لیے بھی دین کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دین میں اطاعت ہوتی ہے، دین میں تسلیم ہوتی ہے، دین میں جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دین یعنی شریعت کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ یعنی دین اطاعت کرنے اور جزا دینے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور شریعت سے مستعار ہے۔ لفظ دین شریعت کی اطاعت اور شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ بس وہ شخص قوانین و مقررات کے سامنے خاضع ہو جانا اور جھک جانا دین کہلاتا ہے۔ یعنی معنی لغوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی عربی ڈکشنری میں دین کیا ہے؟ دین یعنی قوانین و مقررات کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، قوانین و مقررات کو قبول کرنے کا نام ہے، قوانین و مقررات کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام ہے۔ انگلش زبان میں ریلیجن کہتے ہیں، ریلیجن کا مطلب بھی یہی ہے، کچھ قوانین ہیں، اب وہ قوانین الہی ہو یا غیر الہی ہو یہ بحث الگ ہے۔ قوانین کے سامنے، دستورات کے سامنے، مقررات کے سامنے خاضع ہونا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام لغت میں ڈکشنری میں دین کہا جاتا ہے۔ نہایت ہی قابل احترام برادران اور خواہران کی خدمت میں یہ عرض کروں، دیکھیں یہ ابتدائی مفاہیم بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے شبہات کا اصل سبب ان مفاہیم سے ناآگاہ ہونے کی وجہ سے، ان مفاہیم کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ بس دین کے لغت میں اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا معنی ہے، آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ اصطلاح میں ہمارے بزرگان نے دین کے بارے میں کیا کہا ہے، تو دین سے مراد، یہ غور سے سنیں، دین سے مراد عقائد، اخلاق اور وہ قوانین ہے جو انسان کی اجتماعی زندگی کو منظم و مرتب اور انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر یہ عقائد و اخلاق و قوانین حق پر مشتمل ہو تو اس کو دین حق کہا جاتا ہے۔ بس دین حق وہ دین ہے جس کے عقائد، اخلاق اور قوانین اللہ عز و جل کی جانب سے آئے ہیں، جبکہ دین باطل وہ دین کہلائے گا جسے غیر خدا کی جانب سے تشکیل و ترتیب دیا گیا ہو۔ بس دین تین چیزوں پر مشتمل ہے: انسان کے عقائد و نظریات، انسان کے اخلاقیات و نفسیات، اور انسان کے قوانین و عملی طرز زندگی۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ بس ایسے عقائد و اخلاقیات اور ایسے قوانین و مقررات جو انسان کی اجتماعی زندگی کو منظم و مرتب اور انسان کی تربیت کریں تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اب یہ عقائد، اخلاقیات اور قوانین و مقررات کا مجموعہ اللہ کی جانب سے ہو تو ہم اس کو دین الہی کہیں گے، غیر اللہ کی جانب سے ہو، مثلا خود بشر نے بنایا ہو تو اس کو ہم دین بشری کہیں گے۔ یہ مجموعہ حقانیت پر ہو تو ہم اس کو دین حق کہیں گے، اگر حق پر نہ ہو تو اس کو ہم دین باطل کہیں گے۔ بس دیکھیں، دین فطری، ہماری گفتگو کا عنوان دین فطری ہے۔ بس اس میں دو کلمے ہیں، دین اور فطری۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم جن عقائد کو قبول کرتے ہیں اور جن اخلاقیات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں اور جن قوانین و مقررات کی ہم فردی زندگی اور اجتماعی زندگی میں پیروی کرتے ہیں، وہ عقائد، وہ اخلاقیات، وہ قوانین و مقررات انسان کی ان عقائد، اخلاقیات اور قوانین و مقررات کی جڑ اور اساس انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ یعنی جن عقائد کو
دین مقدس اسلام خصوصاً مکتب اہل البیت علیہم السلام جن عقائد کو قبول کرتا ہے یا جن اخلاقیات و مقررات کو بیان کرتا ہے، وہ عقائد و اخلاقیات و مقررات انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ وہ فطرت کے بارے میں ہم نے جو وضاحت کی ہے، یعنی اگر انسان اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ خود بخود مکتب اہل البیت علیہم السلام کے عقائد، مکتب اہل البیت علیہم السلام کی اخلاقیات اور مکتب اہل البیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے مقررات و قوانین کو قبول کر لے گا۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہمیں کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے ان عقائد، ان اخلاقیات، ان قوانین کو پڑھتے وقت بار بار ہمیں اپنی فطرت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو معیارات اور وہ خصوصیات جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابھی بتا دی، ہمارا دعویٰ یہ ہے۔ بس دنیاوی زندگی کے لیے علامہ طباطبائی تفسیر المیزان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 195 میں دین کی یوں تعریف کرتے ہیں: دنیاوی زندگی کے لیے خدا کی طرف سے بیان کی گئی خاص قسم کی راہ و روش کو دین کہتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کے مصلحت کے ساتھ ساتھ کمال اخروی اور خدا کے حضور دائمی اور حقیقی زندگی کا ضامن ہو۔ دیکھیں، اس تعریف میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں دین راہ و روش کا نام ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سب کے زندگی کہتے ہیں، لائف سٹائل کہتے ہیں، زندگی کرنے کا طرز۔ مثلا دیکھیں، ایک انسان کسی دین کو نہیں قبول کرتا ہے تو اس کا بھی ایک طرز زندگی ہے۔ ایک دین کو قبول کرنے والے کا الگ سے طرز زندگی ہے۔ ادیان میں سے مسیحیت کا قبول کرنے والے کا الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرنے والے کا الگ طرز زندگی ہوتا ہے۔ بس یہاں سے ہی یہ بات ختم ہونی چاہیے کہ ہم دین کو تو قبول کرتے ہیں لیکن ہم سب کے طرز زندگی یکساں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک دین کے اعتبار سے راہ و روش الگ ہوتی ہے، طرز زندگی الگ ہوتا ہے، لائف سٹائل الگ ہوتا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے، دین راہ و روش کا نام ہے۔ اب راہ و روش ایک دفعہ انسان نے وہ راہ و روش خود انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ طرز زندگی خود انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ طرز زندگی اللہ اور خالق انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، دنیاوی زندگی کی مصلحت کے ساتھ ساتھ کمال اخروی۔ بس دین خدا سے مطلب یہ ہے آپ کی دنیاوی سعادت کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا دین ہے اس دنیا میں جو انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی اور ابدی زندگی کی کامیابی اور سعادت کی ضمانت دیتا ہے، حضور دائمی اور حقیقی زندگی کا ضامن ہو۔ بس دین راہ و روش ہے، دین دنیاوی زندگی کی کامیابی، ساتھ دین کمال اخروی، دین حقیقی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ بس یہاں تک ہم نے آج جو گفتگو کی دین فطری سے متعلق جو دو کلمے تھے، دین سے کیا مراد ہے، فطرت سے کیا مراد ہے، برادران اور خواہران کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اہمیت دین کی ضرورت۔ دین الحمدللہ ہم سب دیندار ہیں اور دین سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہاں ابتدائی چند باتوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، دین سیکھتے وقت دین کی درست تعلیم کی ضرورت ہے، صحیح طرح سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طرح سے سیکھنے سے کیا مطلب؟ ایک عمومیت، یعنی دین کو فطری زبان سے، زبان فطری دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس بچے کو آپ فلسفی زبان سے یا کلامی زبان سے دین سکھانے کی کوشش کریں گے تو اس بچے کے لیے دین شیرین نہیں ہوگا، دین کی مٹھاس کا ادراک نہیں کرے گا، دین اس کے لیے جذاب نہیں ہوگا، دین اس کے لیے مشکل کا باعث بنے گا، کیونکہ فلسفی زبان میں، کلامی زبان میں آپ دین سکھانے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہے۔ لذا کیا کرنا پڑے گا؟ دین صحیح طرح سے سیکھنے کے لیے دین کو فطری زبان میں دین کی تعلیم کی ضرورت ہے، ایک۔
دو، دین سیکھتے وقت دین کی جامعیت کے طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے، یعنی دین کے تمام مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین ایسا نہیں ہے آپ کچھ مسائل سیکھیں گے تو آپ کے لیے وہ دین کا جو مقصد کہا تھا ہم نے، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور کل قیامت کے دن کامیابی کا جو ضامن بنتا ہے، یہ اس وقت بنتا ہے کہ دین کے تمام مسائل دین اپنی جامعیت کے ساتھ آپ سیکھیں گے تو دین کا اپنا فائدہ آپ کو ملے گا۔ تیسرا یہ ہے، دین سیکھتے وقت دین انسجام اور پیوستگی کے ساتھ، یعنی مسائل کے آپس میں جو ارتباط ہے اس ارتباط کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ عقائد کے ساتھ اخلاق کا کیا رابطہ ہے، اخلاق کے ساتھ عمل کا کیا رابطہ ہے، ان ارتباطات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم عقائد سیکھتے ہیں لیکن عقائد کا اخلاقیات کے ساتھ جو ارتباط اور جو رابطہ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، تو ممکن ہے ایک انسان عقائد میں متخصص ہو اور وہ ماہر ہو لیکن اخلاق میں وہ بہت ہی خدا نہ کرے بد اخلاق ہو، یا کبھی ممکن ہے فقہی مسائل سے آگاہ اہل علم ہو لیکن اخلاق سے عاری انسان ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ دین سیکھتے وقت دین کے انسجام اور پیوستگی کی رعایت نہیں کی ہے۔ دین پراکندہ مسائل کا نام نہیں ہے، دین ایسے مسائل کے مجموعے کا نام ہے جو ان مسائل کے درمیان منطقی انسجام پایا جاتا ہے، منطقی پیوستگی پائی جاتی ہے، منطقی ارتباط پایا جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ عملیت ہے، دین سیکھتے وقت زندگی سے مربوط، یعنی کیونکہ دین انسان کی دنیاوی زندگی کی مصلحت، جیسے ہم نے دین کی تعریف میں کہا تھا، لہٰذا دین کے عملی پہلو کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ فقط نظری ہو، فقط ذہنی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 5، بس دین سیکھتے وقت میں اپنے نہایت ہی قابل احترام خواہران اور برادران کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کروں گا، دین سیکھتے وقت ان 5 نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ دین کو فطری زبان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، دین کے تمام مسائل کو، دین کے انسجام و پیوستگی کو، اور دین کے عملی زندگی کی طرف توجہ، اور آخر میں ترتیب، دین کی ساخت کے اصولوں کی ترتیب کی بنیاد پر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ ایک عمارت بناتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں، تو گھر کے سب سے پہلا حصہ اس کی بنیاد، پھر اس کے بعد دیوار، پھر اس کے بعد چھت کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے ایک انسان بنیاد بنائے بغیر یا دیوار کو کھڑی کیے بغیر چھت لگانے کی کوشش کریں گے تو اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ کوشش کامیاب ہونے کے لیے ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ہماری خواہران بہتر جانتی ہے، مثلا ایک بہت ہی مزے کا اور لذیذ قسم کا ہم سالن بنانا چاہتے ہیں، تو سالن بنانے کے لیے مختلف آئٹم آپ کے پاس ہے، پانی بھی ہے، پیاز بھی ہے، تیل بھی ہے، نمک بھی ہے، مسالہ جات بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ کیا کریں، پہلے اس میں پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد گوشت ڈالیں، پھر اس کے بعد نمک ڈالیں، پھر اس کے بعد آئل ڈالیں، تو تمام آئٹم ہونے کے باوجود ایک مزے کا سالن نہیں بنے گا۔ مزے کا سالن کب بنے گا؟ جب آپ ترتیب کی رعایت کریں گے۔ پہلے آئل کو گرم کریں گے، پھر اس کے بعد پیاز ڈالیں گے، پھر اس کے بعد مسالہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد گوشت ڈالیں گے، پھر اس کے بعد پانی ڈالیں گے، تو مزے کا سالن بنتا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں، نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایک دفعہ آپ ڈال دیں، تو وہ سالن نہیں بنتا ہے بلکہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح دین میں بھی یہی ہے، دین کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھتے وقت ترتیب کی ضرورت ہے۔ آپ ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے تو دین کا اصلی فائدہ، دین کا اصلی جو خوبصورت چہرہ ہے، دین کا اصلی جو مقصد ہے، وہ مقصد آپ اپنی زندگی میں پا لیں گے۔ اگر دین کو ترتیب کے بغیر، عملیت کی جانب توجہ کیے بغیر، اس کے مسائل کے درمیان انسجام و پیوستگی کی طرف توجہ کیے بغیر، دین کی جامعیت کی طرف توجہ کیے بغیر آپ دین سیکھیں گے تو ٹھیک ہے، کچھ مسائل آپ کے پاس آ جائیں گے، کچھ معلومات آپ کے پاس آ جائے گی، کچھ
قسم کے معلومات اور اطلاعات اور علم و آگاہی آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن دین کا جو اصلی چہرہ ہے، دین کا جو اصلی مقصد ہے، وہ مقصد آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو آج ابتدائی دن تھا، تو اس اعتبار سے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور خواہران گرامی قدر کے خدمت میں اور